نبی جناب محمد رسول اللہ اس آدمی کے سامنے ایک جملہ رکھتے ہیں اور وہ ایک ہی جملہ کافی ہو گیا. فرماتے ہیں اے میرے ساتھی تو جانتا ہے کہ میں نے اس زمین کا فیصلہ تیری دلیل سن کر کے دی ہے، اور حقیقت کا مجھے علم نہیں یہ زمین واقعی کس کی ہے، تیری یا اس کی. اگر یہ زمین تیری ہے تو زمین کو لے کر کے جا، لیکن یاد رکھنا اگر یہ زمین تیری نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہا ہوں، اگر یہ فیصلہ میرا صحیح نہیں ہو رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ. اے میرے پیارے ساتھی تو یاد رکھنا یہ زمین بھلے میں تیرے حق میں دے رہا ہوں، بھلے اس کا فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہوں، لیکن یہ زمین نہیں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا تجھ کو دے رہا ہوں. چاہے تو لے کر کے جا اور چاہے تو چھوڑ کر کے جا سکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جب اس آدمی نے نبی کو آتی ہے اسی زبان کا قرآن، کیوں بھائی بتائیے کیوں آپ کو قرآن دیتے ہیں؟ تاکہ اس قرآن کو یہ غیر مسلم پڑھے گا اور اسلام کو سمجھے گا، اسلام اس کو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے نا، بولیے یہی مقصد ہے. اچھا کسی غیر مسلم کو آپ کوئی کتاب دینا چاہے تو قرآن دیتے ہیں تاکہ وہ غیر مسلم قرآن پڑھ کر کے اسلام کو سمجھ لے گا، اسلام کی جانب وہ آ جائے گا. اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے بھی اسلام کو قرآن پڑھ کر کے سمجھا ہے؟ بولو، جواب پھر نہ میں آئے گا. آپ اگر اسلام کو قرآن پڑھ کر کے نہیں سمجھتے ہیں، آپ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے. آپ تو صرف رمضان میں قرآن پڑھنے والے، وہ بھی سادہ قرآن ترجمے تفسیر سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام سمجھنے کے لیے قرآن دینا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کو آپ نے بھی قرآن پڑھ کر کے ہی سمجھا ہے؟ ہمارا آپ کا جواب نامے ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارا یہ حال ہے، ہم مسلمان ہو کر کے اس قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس قرآن کے اوپر کبھی باریکی کی نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم غیر مسلم کو قرآن دیتے ہوئے یہ امید کیسے رکھیں کہ اس آدمی کو جو قرآن ہم دے رہے ہیں وہ آدمی قرآن کو پڑھ کر کے اسلام کو سمجھے گا؟ آپ نے پوری زندگی میں 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے ہو، پوری زندگی میں کبھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ کا میسج آپ کے سامنے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. بس پڑھے جا رہے ہو، اس کا ایک لفظ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن جن علماء کرام نے اپنی بیش قیمتی باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو تو جزائے خیر دے اور ان تمام باتوں پہ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے جو کچھ بھی تعاون اور خیرات اپنے مسجد کے لیے دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو